بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاشرتی علوم کلاس 7 چیپٹر نمبر 1 ہمارے پاس ہے زمین کی طبعی حالت۔ بناوٹ کے لحاظ سے زمین کس طرح ہے اس کے بارے میں اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہے زمین کی اندرونی ساخت، کمپوزیشن آف ارتھ انٹیریئر۔ زمین کی اندرونی ساخت کیا ہے؟ زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں انسان کے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ جہاں تک معلومات ہے، ایک اندازہ ہے کہ زمین کا جو سینٹر سے یا مرکزی سے فاصلہ ہے وہ 6000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور اس مرکزی کی جانب جس طرح ہم جاتے ہیں درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے، اور زمین کی جو تہیں ہیں وہ 3 حصوں سے مل کے بنی ہوئی ہیں۔ پہلی تہ قشر الارض، کرسٹ کہتے ہیں اس کو، دوسری مینٹل درمیانی تہ، اور تیسرا مرکزہ اندرونی تہ جسے کہتے ہیں، اور اسے کور بھی کہتے ہیں۔ جیسے اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے، سب سے بیرونی سطح جو ہے قشر الارض، سینٹر میں مینٹل اور آخر میں مرکزہ ہے۔ اس ٹاپک کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ زمین کی اندرونی ساخت کے متعلق انسان کے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ اندازہ ہے کہ سطح سے زمین کا مرکزی کا فاصلہ جو ہے 6000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ جو مرکزی کی جانب جاتے جائیں درجہ حرارت زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ زمین کی اندرونی تہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: قشر الارض، مینٹل، مرکزہ۔ ان کو ہم تھوڑا تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قشر الارض، بیرونی سطح، کرسٹ بھی کہتے ہیں اسے۔ زمین کی بیرونی تہ جو ہے خشکی اور پانی پر مشتمل ہے۔ زمین کا سب سے اوپر اور کم موٹائی والا حصہ قشر الارض کہلاتا ہے۔ اس طرح اس ڈیاگرام میں دکھایا گیا ہے، یہ خشکی کا حصہ ہے اور یہ پانی کا حصہ ہے، اور اسی کو قشر الارض کہتے ہیں۔ اس کی موٹائی کہیں سے کم یعنی 5 کلومیٹر اور کہیں سے زیادہ یعنی 80 کلومیٹر ہے۔ قشر الارض 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک بلائی تہ کہتے ہیں اسے یا بلائی حصہ کہتے ہیں، براعظمی تہ، اور دوسرا زیریں حصہ سمندری تہ کہتے ہیں۔ براعظمی سلیکون اور ایلومینیم سے مل کر بنی ہے، اس کو سیال بھی کہتے ہیں۔ سیال سے مراد سلیکون کا SI لیا گیا ہے اور ایلومینیم کا AL، فرسٹ ورڈ جو ہیں اس سے ایک لفظ بنایا گیا ہے جس کو ہم سیال کہتے ہیں۔ یہ خشکی کے 7 براعظموں پر مشتمل ہے۔ سمندری تہ سلیکون اور میگنیشیم سے مل کر بنی ہوئی ہے، اس لیے اسے سیما کہا جاتا ہے۔ سیما سے مراد سلیکون کا SI اور میگنیشیم کا Ma، جس سے ورڈ بنا ہے سیما۔ معدنیات زیادہ تر زمین کے اسی حصے میں پائی جاتی ہیں۔ جتنی بھی معدنیات ہیں جس طرح ڈیزل، آئل، پٹرول، گیس وغیرہ جتنی بھی ہیں قشر الارض میں پائی جاتی ہیں۔ اس ٹاپک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قشر الارض جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک خشکی کا ہے اور ایک پانی کا ہے۔ خشکی کے حصے کو براعظمی تہ کہتے ہیں، اور یہ جو بنی ہوئی ہے ایلومینیم اور سلیکون سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور یہ بڑے 7 خشکی کے ٹکڑے ہیں جن کو براعظم ہم کہتے ہیں۔ ان براعظموں کو خشکی کے سطح کہا جاتا ہے، اور اس کی موٹائی جو ہے 70 کلومیٹر تک ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے پانی کا حصہ، جسے ہم سمندری تہ بھی کہتے ہیں، جو سیما کہلاتی ہے، سلیکون اور میگنیشیم سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور اس کی جو موٹائی ہے وہ 5 کلومیٹر تک ہے۔ اور اس ٹاپک میں ہمیں معدنیات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر معدنیات جو ہوتی ہیں وہ اسی حصے میں پائی جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا گیس، پٹرول، ڈیزل وغیرہ جتنے بھی معدنیات ہیں وہ اسی حصے میں پائی جاتی ہیں۔ دوسری تہ ہے مینٹل، درمیانی تہ اسے کہا جاتا ہے۔ بیرونی سطح یا قشر الارض کے نیچے مینٹل کی تہ ہے، یہ 2 تہوں پر مشتمل ہے، ایک بلائی مینٹل جس کی موٹائی 670 یا 680 کلومیٹر تک، اور دوسری زیریں مینٹل جس کی موٹائی 2230 کلومیٹر تک ہے۔ بلائی مینٹل کی چٹانیں پگھلی ہوئی اور زیریں مینٹل کی ٹھوس اور سخت ہوتی ہیں، یہ لوہا، سلیکون اور میگنیشیم سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ اس ٹاپک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے مینٹل کے بارے میں کہ یہ جو ہے درمیانی تہ ہے، قشر الارض کے نیچے اور مرکزہ اس کے اوپر درمیان میں یہ تہ پائی جاتی ہے، اور یہ تہ جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک بلائی تہ ہے اور ایک اندرونی تہ ہے۔ بلائی تہ کی جو موٹائی ہے وہ 680 کلومیٹر ہے، اور یہ پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ لاوے پر مشتمل ہوتی ہیں، اور دوسری ٹھوس ہے جس کو ہم اندرونی تہ کہتے ہیں، وہ سخت چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ تہ جو ہے لوہا، سلیکون اور میگنیشیم سے مل کر بنی ہوئی ہے۔
تیسری تہ ہمارے پاس ہے مرکزہ، اندرونی حصہ یا کور اسے کہتے ہیں۔ مینٹل کی تہ کے نیچے جو ہے مرکزہ واقع ہے۔ مرکزہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک بیرونی مرکزہ آؤٹر کور جس کی موٹائی 2250 کلومیٹر اور دوسرا اندرونی مرکزہ انر کور جسے کہا جس کی موٹائی 1220 کلومیٹر ہے۔ بیرونی مرکزہ پگھلی ہوئی چٹانوں پر اور اندرونی مرکزہ ٹھوس چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اندرونی مرکزہ نکل اور لوہے سے مل کر بنا ہوا ہے، اس لیے اسے نائف کہلاتا ہے۔ یہ نائف کہلاتا ہے۔ نائف سے بھی مراد اسی طرح کہ نکل کا Ni اور فیرس Fe لیا گیا ہے اور ایک ورڈ بنایا گیا ہے جس سے نائف کہا جاتا ہے۔ مرکزہ جو ہے وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک آؤٹر اور ایک انر کور۔ آؤٹر کور جو ہے وہ 2250 کلومیٹر موٹا ہے اور اس میں چٹانیں جو ہوتی ہیں وہ پگھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ دوسرا حصہ ہے انر کور جس کی جو موٹائی ہے وہ 1220 کلومیٹر ہے اور یہ ٹھوس چٹانوں پر مشتمل ہے۔ یہ جو بنا ہوا ہے یہ مرکزہ یہ نکل اور فیرس یعنی لوہے سے مل کر بنا ہوا ہے جسے نائف کہتے ہیں۔ انشاءاللہ زمین کی پلیٹوں کی حرکت کے بارے میں اگلے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے۔